کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے. دینداروں میں بدگمانیاں، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانی ہے. دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو. جماعت اس لیے ہوتی ہے، جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی خوبیاں اس سے مستفید ہو جاؤ، خوبیاں جمع کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں لو. یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ خدمت کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، یہ تشکیل کرنے والا ہے. ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ سے، ہر ایک میں خیر ہے. حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں. اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی. اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہو گئی پھر کٹکٹاؤ ہوگا. سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا. ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے. ہاں کیوں؟ کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جی ہاں، نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہے ذہن میں. پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی، پھر زبان پر آئے گی. جب زبان پر آئے گی تو وہی اللہ کے بارے میں نا امید کوئی نہ ہو، شکایت کوئی نہ کرے. اللہ کا کام کرنے والا اللہ سے اچھا گمان رکھے. میرا اللہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، اور یہ آئندہ بھی کرے گا، اور آئندہ بھی میرے لیے آسانیاں لاوے گا، اور مجھے چلائے گا، مجھے مقبول کرے گا. یہ ضروری ہے، آداب میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اے جابر بن عبداللہ، اے جابر خبردار، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، کہ میرا اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا. جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کرے گا. حدیثوں میں ہے انا عند ظن عبدی بی. یہ باتیں خاص دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہے، یہ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا. اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اس کا حق ادا ہو نہیں سکتا کسی سے بھی. تو اللہ نے یہ راستہ کھول دیا کہ تمہارے گمان پر معاملہ ہوگا. تو کتنی آسانی ہو گئی. گمان کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ سے امید رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ ورنہ تو اللہ کا دربار بہت بڑا، اس کی شان بہت عالی ہے، اس کا حق نہیں ادا ہوتا کسی سے بھی. اس کے احسانات بھی بہت ہیں، اس کی نعمتیں بھی بہت ہیں. اس لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین کا کام کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات آدمی پر آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے. تو آدمی کا نفس گھبراتا ہے ان تنگیوں سے، تکلیفوں سے، اور شیطان اس کو نا امید بناتا ہے. چونکہ آدمی اللہ کی شان سے بے خبر ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اس سے یہ بے خبر ہے. تو دعوت کی برکت ہے انبیاء کرام کی کہ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کھولتے ہیں. جس پروردگار کی طرف جا رہے ہو، جس پروردگار طرف لوگوں کو لا رہے ہو، جس پروردگار کی عبادت کرتے ہو، اس کی کیا شان ہے، اس کی شان کو جانو تاکہ معاملہ آسان ہو جاوے. انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کو زبردست کھولتے ہیں اور لوگوں کو امیدیں بندھواتے ہیں. گھبراؤ مت، کرو کام، تمہارا پروردگار تو ایسا ہے اور ایسا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ تو کر لو، معافی تو مانگ لو. توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، اور اللہ تمہاری بہت قبول کرنے والا ہے، بہت سننے والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں
اتنا کوئی عملدار، کوئی حاکم اتنی نہیں سنتا جتنے اللہ سنتے ہیں. کوئی داتا، کوئی سخی اتنا نہیں دے گا جتنا اللہ دے گا. اللہ کی ہر شان کہ لامحدود. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ معافی تو مانگ لو اور توبہ کر کے راستے پر تو آ جاؤ. تمہارا پروردگار تو بہت مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. مگر چونکہ ہم اللہ کی شان سے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اللہ کی شان سے جاہل ہیں. ساری چیزوں کی شان حالتیں جانتے، جو تھوڑی بھی ہیں اور فنا ہونے والی بھی ہے. اللہ کی شان کہ اللہ شان تو اعلیٰ اور بالا ہے. پیغمبر اپنی دعوت میں یہ کہتے ہیں جو توبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے اور اللہ سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام ہے. اس پر کہا کہ اگر تم توبہ کر لو گے اور پھر اللہ کی طرف آ جاؤ گے معافی مانگ کر تو اللہ کو کیسا پاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پاؤ گے اور بڑی محبت کرنے والا پاؤ گے. ہاں، ان ربی رحیم ودود، یہ کہا نبیوں نے اپنی دعوت میں. اللہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کر. ودود کہ بہت محبت کرنے والا. کس سے محبت کرے گا؟ کہ جو توبہ کرے گا اس سے محبت کرے گا. لو، یعنی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور راستے پر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پیش کرو اس کی شان کو کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاوے اور بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے. اللہ سے محبت کا معاملہ، جی ہاں. اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے بعد ہر چیز اس کی ہے جس سے محبت کی جائے. آدمی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے تو اپنی ساری چیزیں اپنے اولاد کے لیے، ساری زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، سب کس کے؟ میری اولاد کے لیے. کیوں کہ اولاد سے محبت ہے. ہاں، محبت میں کسی چیز کی روک نہیں ہوتی. دروازے کھل جاتے ہیں. قرض کر کے بھی آدمی اپنے بچوں کا کام کرتا ہے. قرضہ ہو گیا بچوں کی وجہ سے، اس کو قرضہ کڑوا نہیں لگتا. بچوں کی محبت میں، اسے محبت میں میٹھا لگتا ہے. کیونکہ محبت ہے ایسی چیز کہ کڑوا کو بھی میٹھا بناوے. بس محبت تلخہ شیرین شود، کہ محبت میں کڑوا کہ میٹھا ہو جائے گا. روز کی بات ہے کہ بچوں کی محبت میں اور مال کی محبت میں آدمی پتہ نہیں کتنے کڑوے کڑوے کام کرتا ہے، لیکن اسے میٹھا لگتا ہے محبت کی وجہ سے. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اپنی دعوت میں کہ اللہ کی طرف تو آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے والا پاؤ گے، تمہاری بات قبول کرنے والا پاؤ گے. تم جو داد درخواست لاؤ گے وہ قبول کر لے گا. وہ قریب ہے. ہاں، کوئی راستے واسطے زیادہ اختیار نہیں کرنے پڑیں گے. اسے وقت نہیں لانا پڑے. بڑوں سے وقت لیتے ہیں لوگ. بڑے ڈاکٹر کا وقت لینا ہے، بڑے حاکم کا وقت لینا ہے، بڑوں سے وقت لینا پڑے. اور اللہ سے، کہ اللہ سے کوئی وقت لینا نہیں پڑے گا. جی ہاں، وہ ہر وقت قریب ہے. جب چاہو اپنی داد درخواست پیش کرو اور وہ آپ کی داد درخواست کو خوش ہو کر قبول کرے گا. کیسے قبول کرے گا؟ خوش ہو کر کہ میرے سامنے درخواست آئی ہے میرے بندے کی، خوش ہو کر قبول کرے. معافی مانگے تو خوش ہو کر معاف کرے. توبہ کرے تو خوش ہو کر توبہ قبول کرے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات ہے. اللہ کون ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کہ ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کیا ہمیں عذاب دینے کا شوق ہے؟ کہ میں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ. یہ کہا. اور تم شکر کرنے والے بن جاؤ کہ نعمتوں میں شکر کرو، نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، شکر کرنے والے بن جاؤ. تو میں کیوں عذاب دوں گا؟ کیا مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق ہے؟ عذاب دے کر میں کیا کروں گا؟ میں تو خود تمہاری ان کارگزاریوں کا قدردان ہوں. یہ کہا میں تو تمہاری ان کارگزاریوں کا، تمہاری شکر گزاریوں کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری محنتوں کا قدر کرنے والا ہوں. ایسا نہیں کہ پاس ہوگا تو ملے گا، نہیں پاس ہوگا تو رد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے تو قدر ہے. کس کی؟ کہ بندے کی اطاعت کی.
میں نے اس کو اطاعت کی دعوت دی ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے، جب وہ اطاعت کرتا ہے تو مجھے اس کی اطاعت پسند آتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اے رب، اوپر سے اللہ کہتا ہے لبیک، اے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا بات ہے۔ جیسے بچہ ماں کو پکارے وللہ المثل الاعلی، وہ ماں تو فوراً اس کی شفقت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، ماں کی شفقت میں۔ وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ یہ دعوت ہے نبیوں کی، انہوں نے جو کو کھولا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کا۔ وہ یہ کہتا ہے اے رب، اے میرے رب، تو اوپر سے جواب آتا ہے لبیک، اے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ کتنا بڑا تعلق ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، مگر چونکہ ہم جاہل ہیں۔ اللہ جب اچھے گمان ہوں گے تو اچھائیاں نظر آئے گی، بدگمانی ہوگی تو برائیاں نظر آئے گی۔ شیطان اپنی تو خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی خرابیاں دکھاتا ہے۔ اپنے بارے میں اللہ سے کہنے لگا شیطان کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، حالانکہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے چن کر کے بنایا ہے، چھانٹا ہوا ہے بندہ آدم۔ وہ کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے یہ مجھے سیدھا کرے نہ کہ میں اس کو سیدھا کروں۔ اپنی خوبی دیکھ رہا، آدم علیہ السلام میں اس کو خوبی اس کو نظر نہیں آتی، یہ اس کا کام ہے۔ آدمی کا نفس، آدمی اور شیطان اپنی خوبیاں بتاوے اور دوسروں کی خرابیاں اس کے سامنے، اور بدگمانی لاتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے، دینداروں میں بدگمانیاں، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانی ہے۔ دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے۔ مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو، جماعت اس لیے ہوتی ہے، جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی خوبیاں، اس سے مستفید ہو جاؤ، خوبیاں جمع کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں لو۔ یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ خدمت کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، یہ تشکیل کرنے والا ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ نے، ہر ایک میں خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں۔ اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہو گئی پھر کٹکٹاؤ ہوگا۔ سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا، ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے۔ ہاں کیوں؟ کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہے ذہن میں۔ پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی، پھر زبان پر آئے گی۔ جب زبان پر آئے گی تو وہی بات غیبت بنے گی، بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نقد سزا ملتی ہے۔ غیبت کی نقد سزا کیا؟ کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ بدگمانی ہوئی پھر وہ زبان پر آئے گی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ پوچھو تو اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو۔ ہاں پھر زبان پر تذکرہ آیا کہ غیبتیں ہوئی کہ بھائی اب دل پھٹیں گے، اس لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، یہ بری بات ہے۔ اسلامی معاشرت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ کوئی بدگمانی کرے، کسی کا عیب نظر آوے تو چھپا دو، ہے تو صحابہ پڑھنا، عیب ہے چھپاؤ، معاشرے میں ماحول میں اس کو ظاہر مت کرو، چرچا مت کرو۔ جو بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے، استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے، اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے، درمیانہ پن۔ وہ ہر بات میں، عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، خرچ اخراجات ہو، کہ سب کاموں میں خیر خیرات ہو، اس میں بھی جی ہاں کہ درمیانی چال چلو، کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا، کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل کسی کو نہیں دیا، جمع کر کے جوڑ کے رکھا، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت ان کلمات سے دی ہے کہ علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو۔ علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں
کہ اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے امانت دار رہ کر کے. اللہ کے سامنے کیسا رہنا ہے؟ امانت دار کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اتنا میں کروں. کیوں کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. اپنی طاقت کو چھپانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے, اپنی طاقت سے آگے نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنی طاقت مجھ کو اللہ نے دی ہے, اس طاقت کو اللہ پر لگانا, اس کو صدق کا کہتے ہیں, وفاداری. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے وفاداری کرو. وفاداری کیا کہ جو طاقت مجھے اللہ نے دی ہے اس کے راضی کرنے کی, ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی, میں اس کو پورا کروں گا. اس کو صدق کا کہتے ہیں, یعنی وفاداری ہے. اور قیامت کی خاصیت کیا بتائی کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وفاداروں کو وفاداری فائدہ دے گی. کہ انہوں نے وفاداری سے کام لیا ہے, جو طاقت دی تھی وہ لگائی, جو کہنا تھا جو بتایا تھا وہ کیا, پوری امانت داری سے کام کیا ہے, کہ یہ سچے ہیں, جان مال میں یہ امانت دار ہیں. یہ کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر یقین لائے ہیں, ایمان لائے, اور ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا, صاف ہے ان کے سامنے اندر سے یقین, ایک نورانیت ہے, اور اپنی جان مال سے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں, یہ سچے لوگ ہیں. اور پھر دنیا کے لوگوں سے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ ایمان والے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ کہ سچے حضرات ہیں, انبیاء کرام سچے ہیں, پھر انبیاء کی تابعداری کرنے والے صحابہ کرام یہ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو. تو یہ سچائی بمعنی وفاداری, وفاداری کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہے, عمل سے بھی, نیت سے بھی, ترتیب سے بھی, ہر چیز سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وفادار. یہ صفت ہے, صفت صدق. اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وفاداری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, اس کے دین کے ساتھ, امت کے ساتھ. کیوں کہ ان سب کے حقوق ہیں, اللہ کے بھی حقوق ہیں, رسول کے بھی حقوق ہیں, امت کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے پر. جی ہاں, مولانا جیسا فرماتے ہیں کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے, پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے. تو حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ دار الحقوق, کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے آئے گا وہ بدلہ پائے گا, جس نے حقوق نہیں یہ ادا کیا ہے وہ پھر حقوق کے مسئلے میں اللہ پر ہے, یا تو معاف کرے یا پکڑ کرے وہ اللہ. لیکن ہے اس کو دار الحقوق بنایا. اس حقوق میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص سے اس کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں. مخلص کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے, اللہ کی رضا کو چاہتا ہے اور اپنی آخرت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کا اخلاص, وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی محنت سے, اپنی کارگزاری سے, کہ وہ لوگ صحابہ کرام جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہو جاوے ہم پر. کیا ہو جاوے؟
فضل کا ترجمہ عربی میں مہربانی، اردو میں مہربانی. تو مہربانی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزی روٹی بھی آ جاتی ہے، تندرستی بھی آ جاتی ہے، مدد بھی آ جاتی ہے کہ اللہ فضل فرما دے، کہ فضل میں سب چیزیں ہیں. اور دوسری بات کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. بس اللہ فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. یہ طلب کس کی ہے؟ کہ مخلص کی، اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی تعریف کرے کرے، کوئی برائی کرے کرے. جی ہاں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے جو مخالف. تو حضور فرماتے تھے کہ یذمون المذمم انا محمد، کہ برے کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں. محمد کے معنی خوبیوں والا، محمد کے معنی خوبیوں والا، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. کہ میں تو پہلے سے محمد ہوں. یہ برائی کرتے ہو تو کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے. تو مخلص جو ہے لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کی برائی سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں، کیوں؟ دنیا ہے، تعریف کرنے والے بھی ہوں گے اور برائی کرنے والے بھی ہوں گے. 5 انگلیں ایک سی نہیں ہے. لیکن مخلص، کہ مخلص کی نگاہ اللہ پر ہے. ہاں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ جو کہے وہ مجھے کرنا ہے. تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے، جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اور کچھ نہیں. یہ کافی ہے کہ اللہ مل گیا، اللہ ساتھ ہو گیا اور اللہ نے آخرت بنائی، یہ کام ہو گیا. کیونکہ آخرت کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. وہ آخری ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے، وہ آخری ہے. بن گئے